بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل آئی اوپنر پر آپ کو خوش آمدید۔ ثنا ایک مصری لڑکی تھی، اس کا تعلق مصر کے قبطی عیسائیوں آپٹک کرسچن سے تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اسلام قبول کرنے کی سعادت بخشی۔ وہ اسلام کی حقانیت، اس کی سچائی سے آگاہ ہوئی۔ سچائی تک پہنچنے کے لیے کن اسٹیجز مراحل سے گزری، اسے کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے ہمارے چینل آئی اوپنر کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس باکس پر اپنی رائے کا اظہار کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کا نوٹس آپ کو بر وقت مل سکے۔ ثنا کہتی ہے، میں نے کہ عیسائی قبطی گھرانے یعنی کاپٹک کرسچن گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ہمارے خاندان میں اپنے مذہب کے بارے میں انتہا درجے کا تعصب پایا جاتا تھا۔ ہمارے گھر کے بڑوں کا ہر وقت موضوع ٹاپک اسلام اور اسلام دشمنی ہوتا تھا۔ میرے والدین مجھے باقاعدگی سے ہر اتوار کو چرچ بھیجتے۔ میں پادری کے ہاتھوں پر چومتی تھی، بوسہ دیتی تھی، چرچ سروسز میں حصہ لیتی۔ پوجا پاٹ کے بعد پادری ہمیں لیکچر دیتا۔ قبطی عیسائیوں کے علاوہ سب لوگ گمراہ ہیں۔ ہمارے علاوہ سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہیں، کیونکہ سب ملحد اور بے دین ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں پادری کی باتوں کو دوسرے بچوں کی طرح سرسری انداز میں اوپر سے سنتی، جس کا انداز تعصب وہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے تھے وہ کبھی پیدا نہ ہو سکا، اور ہم اپنی مسلمان سہیلیوں، دوستوں اور کلاس فیلوز کو دشمن کے روپ میں دیکھنے پر کبھی خود کو آمادہ نہ کر پائے۔ چرچ سے نکلتے ہی کھیلنے کے لیے میں سیدھی اپنی ایک مسلمان سہیلی کے ہاں چلی جاتی۔ اب میں آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھی، میری آنکھیں مزید کھلنے لگی۔ مجھے اپنی مسلمان سہیلیوں کی عادات و اطوار، طور طریقے بہت اچھے لگنے لگے۔ وہ میرے ساتھ بہنوں کی طرح پیش آتی۔ مذہبی فرق کے باوجود انہوں نے کبھی تعصب یا نفرت کا اظہار نہیں کیا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ جو کافر مسلمانوں سے دشمنی نہیں رکھتے، مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار نہیں، ان سے جھگڑتے نہیں، ان سے اچھے سلوک سے پیش آیا جائے۔ چنانچہ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 میں گئے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑتے، اور نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اس بات سے کہ تم ان سے بھلائی کرو اور ان کے حق میں انصاف کرو۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میری ایک مسلمان لڑکی سے بڑی گہری دوستی تھی، ہم ہر وقت اکٹھی رہتی، کلاس میں بھی ہماری بیٹھنے کی جگہ ساتھ ساتھ تھی، صرف ہم دینی پیریڈ میں الگ ہوتی، مذہبی پیریڈ میں ہم الگ ہوتی۔ مسلمان لڑکیوں کو اسلامیات کی ٹیچر پڑھاتی اور ہمیں ایک عیسائی ٹیچر ہمارے مذہب کے حوالے سے ایک کتاب پڑھاتی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس پیریڈ میں بیٹھتی۔ میرا دل چاہتا کہ میں یہ پیریڈ بھی اپنے مسلمان سہیلی کے ساتھ ہی پڑھوں۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اپنی اس عیسائی کرسچن استاد سے، ٹیچر سے ایک سوال پوچھوں۔ ہم لوگ مسلمانوں کو ملحد، کافر اور بے دین سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کا اخلاق، کردار اور رویہ انتہائی مثالی ہے۔ یہ تضاد کیسے ممکن ہے؟ ایک دن میں نے ہمت کر کے یہ سوال پوچھ ہی لیا۔ توقع کے عین مطابق ٹیچر کو یہ سوال سن کر شدید غصہ آیا، لیکن وہ اپنا غصہ دباتے ہوئے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے کہنے لگی، تم ابھی بہت چھوٹی ہو، تمہیں دنیا کے بارے میں کچھ خبر نہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی نمائشی باتوں سے تمہیں مسلمانوں کے بارے میں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ ہم بڑے جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی اصل حقیقت کیا ہے۔ میں اس غیر منطقی الوجیکل جواب سے قطعی مطمئن نہ ہوئی، لیکن پھر بھی اپنی ٹیچر کے ڈر کی وجہ سے خاموش رہی۔ اچانک مجھے ایک انتہائی تکلیف دہ صورتحال سے دوچار ہونا پڑا۔ میری پیاری سہیلی
جس سے جدائی کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، وہ اپنے والدین کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ قاہرہ جا رہی تھی۔ اس دن ہم سب سہیلیاں رو رہی تھیں، خصوصاً خاص طور پر میرے آنسو تو تمنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ میری سہیلی بھی مجھ سے جدائی پر بڑی دکھی تھی۔ ہم نے بہت سے تحفے اور یادگار چیزوں کا تبادلہ کیا، ایکسچینج کیا، ایک دوسرے سے رابطے رکھنے کے وعدے کیے۔ دیگر تحفوں کے ساتھ ساتھ میری سہیلی نے مجھے ایک تحفہ دیتے ہوئے کہا، میں نے کئی سالوں کی پرانی دوستی کو دیکھتے ہوئے سوچا کہ مجھے تمہیں کوئی انتہائی قیمتی، انمول اور یادگار تحفہ دینا چاہیے۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ قرآن مجید سے زیادہ قیمتی تحفہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ میں دل کی انتہائی گہرائیوں سے تمہیں یہ تحفہ پیش کر رہی ہوں۔ میں نے بڑی خوش دلی سے اور خوشی سے اپنی سہیلی کا یہ انمول تحفہ قبول کیا اور اپنے گھر والوں کی نظروں سے چھپا کر اسے اپنی الماری میں رکھ لیا۔ اگر میرے گھر والوں کو پتہ چل جاتا کہ میری ایک مسلمان سہیلی نے مجھے قرآن مجید کا تحفہ دیا ہے تو وہ طوفان کھڑا کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے گھر والوں بلکہ ہماری کمیونٹی میں سے کسی کو اس تحفے کی کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ میری سہیلی کے جانے کے بعد سے اسلام سے میری رغبت محبت کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی۔ میں جب بھی اذان سنتی میرے جسم میں لرزش پیدا ہو جاتی، میرے دل میں عجیب طرح کے جذبات جوش مارنے لگ جاتے۔ جب میرے پاس کوئی نہ ہوتا تو میں الماری سے قرآن مجید نکالتی، تحسین اور محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتی، بوسہ دیتی، چومتی اور دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیتی۔ زندگی کے دن کتنے ہی کڑوے کیوں نہ ہو، جدائی کا غم کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، وقت کا پہیہ نہیں رکتا، وقت گزرتا رہا۔ اب میرے گھر والے میری شادی کی باتیں کرنے لگے۔ پھر ایک دن میں کنیسۃ العذراء مریم چرچ میں شادی کے بندھن میں بندھ گئی۔ میں اپنی سہیلی کا انمول تحفہ بھی ساتھ لے گئی۔ پہلے سے اپنے گھر والوں کی نظروں سے بچا کر رکھتی تھی، اب خاوند شوہر سے چھپانے لگی۔ وقت پر لگا کر روتا رہا، یہاں تک کہ میرے 3 بچے ہو گئے۔ پھر میں نے ایک سرکاری محکمہ ادارے میں ملازمت اختیار کر لی۔ وہاں میری ملاقات مسلمان عورتوں سے ہوئی، حجاب میں لپٹی ہوئی انتہائی مہذب تہذیب والی خواتین نے میرے دل میں میری سہیلی کی یاد پھر سے تازہ کر دی۔ اب پھر میری یہ کیفیت تھی کہ جیسے ہی قریبی مسجد میں اذان ہوتی، میرے جذبات میں عجیب سی اتل پتل شروع ہو جاتی۔ میرے دل میں شدید خواہش اٹھتی کہ میں بھی دیگر مسلمان عورتوں کی طرح اس خدائی پکار پر لبیک کہتے ہوئے نماز ادا کروں، لیکن پھر ایک کڑوی حقیقت سامنے آ جاتی کہ میں ابھی تک عیسائی تھی، ایک انتہائی کٹر اور تعصب والی عیسائی کی بیوی تھی۔ میرا خاوند چرچ میں ملازمت کرتا تھا، چرچ کے پیسوں ہی سے ہمارے گھریلو اخراجات خرچ پورے ہوتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، مسلمان عورتوں سے میری دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ ان کا رویہ بھی میرے ساتھ بڑا مثالی اور محبت والا اور ہمدردانہ تھا۔ میں نے کبھی ان کی طرف سے کسی مذہبی تعصب کا معمولی سا اظہار بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہمیں جو چرچ میں بتایا جاتا تھا اس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ میں نے پوری گہرائی سے اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا، عیسائیت اور اسلام کا کمپیریزن کیا، عیسائیت اور اسلام کا تقابلی جائزہ لینا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں میڈیا پر آنے والے علماء، مشائخ اور اسلامی اسکالرز کے لیکچرز اور بیانات سننے شروع کر دیے۔ میں دن بدن اسلام کے قریب اور عیسائیت سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن میرا خاوند چرچ میں تھا، بچے اسکول میں تھے۔ میں کسی میکینیکل عمل کے تحت اٹھی، الماری کے پاس گئی، کچھ دیر ہچکچاہٹ کا شکار رہی، پھر اپنی سہیلی کا انمول تحفہ نکالا۔ میرے ہاتھوں میں کپکپی اور جسم پر لرزہ طاری تھا۔ میں نے بہت ہمت کر کے قرآن پاک پکڑا اور زندگی میں پہلی مرتبہ اسے کھول کر پڑھنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس پہلی آیت پر میری نظر پڑی اس نے
ہی میرے دل و دماغ کا سارا غبار، سارا کچرا صاف کر دیا۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر انہیں کہا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ یہ آیت پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا، مجھے بڑا تعجب ہوا۔ اچانک میں نے چابی کے گھومنے کی آواز سنی، میرا شعور چرچ سے واپس آ چکا تھا۔ میں نے جلدی سے قرآن مجید چھپایا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے اپنے شعور کی طرف چل پڑی۔ اگلے دن میں ڈیوٹی پر گئی تو میرے ذہن میں 20 سوال گھوم رہے تھے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، جیسا کہ ہمارے پادری دعویٰ کرتے ہیں؟ یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معزز عزت والے رسول ہیں؟ ان کی پیدائش معجزانہ طور پر بغیر باپ کے ہوئی۔ معجزانہ پیدائش اللہ کا بیٹا ہونے کی دلیل نہیں بنتی، کیونکہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، کوئی اس وجہ سے ان کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتا۔ قرآن مجید کے ایک اور آیت نے میرے سارے شک و شبہات رفع کر دیے، دور کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ اسے کسی نے جنم دیا، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، بلکہ اپنی والدہ کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اب میں ان باتوں پر سوچنے لگی کہ میرے اندر جو کشمکش چل رہی ہے، میں جس دو رائے پر کھڑی ہوں، اس کا انجام کیا ہوگا؟ مجھے ہر راستہ ایک ہی منزل اور ہمیشہ والی حقیقت کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر میں سوچنے لگی، کیا میرے لیے ممکن ہے کہ میں اپنے اسلام کا اعلانیہ اظہار کر دوں؟ میرے گھر والوں کا موقف کیا ہوگا؟ میرے شوہر کا رد عمل کیسا ہوگا؟ میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے پاس رہیں گے یا مجھ سے چھن جائیں گے؟ کئی ہفتے گزر گئے، میں اسی ادیڑ بن میں رہی کہ کیا کروں۔ میں کام کرتے کرتے، کوئی بات کرتے کرتے کہیں گم ہو جاتی۔ میری سہیلیاں بھی پریشان تھی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ میں تو ہر وقت حشاش بشاش اور ہوشیار رہا کرتی تھی، بڑی دلجمی کے ساتھ سارے کام کرتی تھی، لیکن اب کوئی کام مجھ سے ڈھنگ کا نہیں ہو رہا تھا۔ میری مسلمان سہیلیاں بار بار مجھ سے پوچھتی کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے، کسی مشکل کا سامنا ہے، ہمیں بتاؤ، انشاءاللہ ہم مل کر اس مشکل کا حل نکال لیں گی، تم ہمیں اپنا ہی سمجھو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ محض زبانی ہمدردی نہیں تھی، میں اپنی سہیلیوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ خلوص محبت اور اپنانیت ان کے چہروں سے جھلک رہی تھی۔ ان دنوں میرے دل میں ان کی محبت اور قدر میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جس میں میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہونے والا تھا۔ اب کفر پر مزید جمے رہنے پر میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی اگر اسی حالت میں مجھے موت آ گئی تو حق کو پہچاننے کے باوجود کفر پر مر گئی تو میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اس دن جیسے ہی میں نے زور کی اذان سنی، میرے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی، میری حالت تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ اب اگر میں نے خود پر مزید جبر کیا تو ذہنی دباؤ کی وجہ سے مجھے برین ہیمریج ہو جائے گا۔ میں اچانک بلند آواز سے چلائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ ایسی دماغہ خیز خبر تھی کہ ایک لمحے کے لیے ہر کوئی سکتے میں آ گیا۔
جو جہاں تھا وہیں رک گیا، میری طرف متوجہ ہوئے اور حیران نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ چند لمحات کے بعد میری سب سہیلیاں میری طرف بھاگی، مجھ سے چمٹ گئیں، مجھے چومنے لگی۔ سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، سب مجھے مبارکباد دے رہی تھی۔ جذبات کا ایسا طوفان تھا کہ میرے لیے بھی خود پر قابو رکھنا ممکن نہ رہا۔ میں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی سابقہ زندگی کے بارے میں مغفرت طلب کر رہی تھی، اپنی آئندہ زندگی کے لیے ثابت قدمی کا سوال کر رہی تھی۔ چند لمحات میں یہ خبر سارے ادارے میں پھیل گئی۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ وہاں پر عیسائی ملازمین بھی تھے۔ یہ خبر ان پر بجلی بن کر گری۔ انہوں نے بغیر کسی تاخیر کے، بغیر دیر کیے یہ خبر میرے شوہر، گھر والوں اور دیگر رشتہ داروں تک پہنچا دی۔ اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں یہاں سے سیدھی متعلقہ ادارے کے دفتر میں گئی اور مسلمان ہونے کا باقاعدہ اعلان کیا اور سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر کی طرف لوٹی۔ گھر پر ایک ہنگامہ برپا تھا۔ میرے اسلام لانے کی خبر ملتے ہی میرے شوہر نے اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر لیا۔ انہوں نے میرے کپڑے جلا دیے، زیورات اور جواہرات پر قبضہ کر لیا، سارے گھریلو ساز و سامان کو بھی قبضے میں لے لیا۔ میں اب ان چیزوں سے بلند ہو چکی تھی۔ مجھے ساز و سامان اور زیورات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ انہوں نے میرے بچے بھی چھین لیے تھے۔ میں اپنے بچوں کی جدائی میں تڑپ رہی تھی، مجھے ایک پل بھی چین نہیں تھا۔ میرے بچوں نے بھی رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ بچوں کی ایک ہی ضد تھی کہ ہمیں ماما کے پاس جانا ہے۔ میرے لیے سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شوہر میرے بچوں کو عیسائی بنا لے۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ انہیں کسی چرچ کی کفالت کسٹڈی میں دے دے گا جہاں مذہبی تعصب پھوٹ پھوٹ کر بھر دیا جائے گا، پھر وہ میری بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ پادری صاحبان دن رات ان کی برین واشنگ کریں گے، وہ ان کے دماغ میں والدہ سے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب میں ان سب باتوں کو بھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ہی التجا کر رہی تھی کہ کسی طرح میرے بچے مجھے مل جائے۔ جلد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی۔ کئی مسلمانوں نے اس سلسلے میں میری مدد کی۔ میرے بچوں کی حوالگی کسٹڈی کے لیے کیس دائر کر دیا۔ عدالت نے میرے شوہر کو طلب کیا اور اسے پہلے یہ آپشن دیا کہ تمہاری بیوی مسلمان ہو چکی ہے، تم عیسائی رہتے ہوئے اس کے شوہر نہیں رہ سکتے، اگر تم اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے انتہائی تکبرانہ انداز سے، غرور والے انداز سے اسلام قبول کرنے کا آئیڈیا مسترد کر دیا، انکار کر دیا۔ بچے چونکہ ابھی نابالغ تھے اس لیے میرے حوالے کر دیے گئے۔ میری مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سب سے مشکل اور نازک مرحلہ اسٹیج اب شروع ہوا تھا۔ میرے شوہر اور اس کے خاندان نے میرے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس حد تک گر جائیں گے۔ انہوں نے مجھ پر بہت ہی اخلاقی الزامات بھی لگائے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ عیسائی کمیونٹی کے علاوہ کوئی اور ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عیسائی کمیونٹی کے لوگ بھی محض تعصب اور حسد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے اس غلیظ پروپیگنڈے میں حصہ لے رہے تھے۔ میرے اپنے خاندان نے مجھ سے ناطہ توڑ لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ان کے لیے مر چکی ہوں، لیکن میں ان مشکلات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور بڑے شوق سے ان پر عمل پیرا ہونے میں مگن تھی، مصروف تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلد ہی میری دعا کو قبول کر لیا۔ ایک بیوہ خاتون جس کی 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ مالی طور پر تو وہ غریب تھی لیکن دل کی بہت امیر تھی۔ اس نے میرے حالات سے متاثر ہو کر پیشکش کی کہ میں اس کے بیٹے محمد سے شادی کر لوں، ہم سب مل جل کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گزارے کا بھی مناسب بندوبست فرما دے گا۔ اب میں اپنے شوہر محمد اور اس فیملی کے ساتھ انتہائی مطمئن زندگی گزار رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قناعت کی دولت سے مالا مال کر رکھا ہے۔
محترم ناظرین، سچائی کے راستے پر مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن ہمیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اسی پر ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو پر انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔